اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ 12 بروج کی ویڈیوز ہم بنا رہے ہیں۔ سب سے پہلے برج حمل کی بنا چکے ہیں جو کہ آپ نے دیکھ چکے ہیں، اب برج ثور کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا میں گائیڈ کر دوں کہ یہ ویڈیو کی جو ریڈنگ ہے، یہ چارٹ کی ریڈنگ دی جا رہی ہے، یہ ویدک اسٹرالوجی کے مطابق، ویدک اسٹرالوجی کے اسینڈنٹ بیس اور مون سائن کے لحاظ سے دیکھا جائے، اس کا سن زوڈک سے شمسی برج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شمسی بروج وہ ہوتے ہیں جو اب اخبارات میں پڑھتے ہیں۔ اخبارات کے جو بروج ہیں اور ان سے ان کی ڈگریز کا فرق ہوتا ہے، ان کے پورے سسٹم کا فرق ہوتا ہے، اس لحاظ سے آپ ان کے ساتھ مکس کریں گے تو آپ کو ایک کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ آپ جب تک اپنا اصل برج معلوم نہ کر لیں تب تک کوئی سٹار کو ریڈ نہ کریں، کیونکہ اگر تک آپ کو اپنا سٹار معلوم نہیں ہوگا، اپنا زوڈک سائن معلوم نہیں، اپنا اصل برج معلوم نہیں ہوگا، تو کبھی آپ ایک برج پڑھیں گے، کبھی کہیں سے ویڈیو دیکھیں گے، کبھی کہیں سے ویڈیو دیکھیں گے۔ اس لیے پہلے مینٹلی طور پہ کلیئر ہو جائے کہ آپ کا اصل برج کون سا ہے۔ اس کے لیے آپ دیے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا پیدائشی چارٹ بنوا سکتے ہیں اور اصل برج مون سائن اپنا اسینڈنٹ بیس معلوم کر سکتے ہیں، اور وہی اصل حقیقت ہے۔ اس ذائچے میں ہی آپ کو پوری زندگی کی تفصیلات اور آپ کی خوشی غمی سارے معاملے ڈسکس ہے۔ برج ثور کے حوالے سے دیکھا جائے تو 2024 نئی تبدیلیوں کا سال ہے۔ اس سال آپ کے لیے نئے حالات اور غیر یقینی تبدیلیاں آپ کے لیے منتظر ہیں۔ سب سے پہلے برج ثور کے لحاظ سے اگر اس کا سمبولک فارم دیکھا جائے تو اس کا سمبولک فارم جو ہے بینسا ہوتا ہے، بل ہوتا ہے۔ تو بل آپ کو دیکھا ہے کہ جہاں بھی بل کا نشان ہوگا طاقت کا نشان ہوگا، یعنی طاقت، غصہ، انرجی، ہائی انرجی، مشکل سے مشکل کام کر سکتا ہو، یہ چیز ہے۔ تو یہ اس برج ٹورس کا بنیادی جو ہے کلیدی عنصر ہے کہ یہ ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، مشکل سے مشکل ٹاسک کو اچیو کرتے ہیں، اور اگر ان کو ایزیلی بٹھا دی جائے تو اتنے کمفرٹیبل نہیں ہوتا ہے، لیکن ان مشکل حالات سے گزارا جائے تو ان کی صلاحیتیں بھی نکھر کے آتی ہیں، بوسٹ بھی ہوتی ہیں، اور اس لحاظ سے وہ اپنے آپ کا لوہا منوا کے رہتے ہیں۔ جس طرح بینسا جو ہے کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹتا، اپنے آپ کو فائٹ کرتا ہے، چاہے وہ کھیت ہل جوتنے کا کام ہو، چاہے کوئی وزنی چیز اٹھانے کا کام ہو، سب ٹاسک کو اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے۔ اسی طرح برج ثور والوں کو بھی ٹاپ کوالٹی ہے کہ مین چیز کوالٹی کا ہارڈ ورکر ہوتے ہیں، انتہائی ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، ہر طرح کے گرمی سردی برے حالات سے گزر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اسٹیبل کرتے ہیں۔ اس سال کی جو پوزیشن جو ہے سب سے امپورٹنٹ پوزیشن جو یہ ہے، اس لحاظ سے کہ جو آپ کے جو 4 بنیادی ستارے ہیں، جوپیٹر، راہو، کیتو اور سیٹرن، ان کو ہم ڈسکس کریں گے، اور یہ پوری ڈیسٹنی میکر ہوتے ہیں۔ یہ باقی ستارے آپ کے سپورٹیو ہوتے ہیں، وہ بھی اپنا رول ادا کرتے ہیں، لیکن مین جو ستارے ہیں جوپیٹر، سیٹرن اور راہو کیتو۔ راہو جو ہے بیس وقت آپ کے 11ویں اور 5ویں گھر میں، راہو کیتو بالترتیب، جوپیٹر آپ کے 12ویں گھر میں، اور سیٹرن جو ہے آپ کے 10ویں گھر میں۔ تھوڑا سا یہ کمپلیکیٹڈ سال گزرا ہے آپ کو 2023 لے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ جوپیٹر کی جب سے پوزیشن 12ویں گھر میں آئی تو آپ کے ایکسپینس میں بہت بڑا اضافہ ہوا۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ آپ کی اگر آمدن 1 روپیہ ہے تو خرچہ 2 روپے ہوا ہوتا ہے، یا 1.5 روپے آیا ہوتا ہے خرچہ، یعنی اخراجات اس تیزی سے بڑھے کہ آپ اس کو ایک طرف سے پکڑتے تھے تو دوسری طرف سے نکل جاتا تھا پیسہ۔ تو یہ چیزیں جنگ آپ کی ابھی چلنی ہے، کیونکہ جوپیٹر کی پوزیشن 12ویں گھر میں ہائیلی ایکسپینڈیچر دیتی ہے، آپ کے بیوی بچوں پہ ایکسپینس بڑھتے ہیں، ہسپتال کے اخراجات میں اضافہ ہوا ہوگا، کسی مریض پہ، کسی بچے پہ ہسپتال کے معاملات میں اخراجات ہوئے ہوں گے، اور 12ویں گھر سے جو بھی منصوبات ہیں، جیل کے معاملات، قانونی معاملات، ہسپتال کے معاملات، ان سارے معاملات پہ اخراجات ہوئے ہوں گے، اور آپ کے آمدن توازن بگڑا ہوگا، اور اس کے سے پریشان بھی ہوں گے کہ ان چیزوں کو میں بیلنس کس طرح کیے۔ اس کی تبدیلی، سب سے بڑی تبدیلی 1 مئی کو آئے گی۔ 1 مئی کو آپ کا جو ہے لگن میں جوپیٹر آ جائے گا، تو جوپیٹر یہاں پہ لگن میں جب آئے گا تو دشا بل دے گا۔ دشا بل کی انرجی کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا چہرہ بھی بلش کرے گا، آپ کے اندر ہیلتھ بھی بہتر ہوگی، اور آپ کے 9th اور 5th گھر ایکٹیویٹ ہو جائیں گے، اور کیونکہ جو ٹرائن میں گھر ہوتے ہیں وہ اس پلانٹس کی انرجی سے بوسٹ ہوتے ہیں۔ اگر وہاں پہ پیدائشی چارٹ میں اچھے ستارے بیٹھے ہیں تو یہ آپ کے لیے گولڈن ٹائم ہوگا، اور اس وقت جو آپ کی جتنی بھی انویسٹمنٹ جو اپنی اسٹاک ہوئی تھی یا بلاک ہوئی تھی، یا جس سے آپ کو رزلٹ نہیں ملا تھا، وہاں سے رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ شروع کے 4-5 مہینے تھوڑے سے اسٹرگلنگ ہوں گے آپ کے، لیکن جیسے جو اپنے جوپیٹر کی پوزیشن شفٹ ہوگی، یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کافی تبدیلیاں آئیں گی، نئی اپرچونیٹی، نئے موقع ملیں گے۔ اس 4-5 مہینے میں آپ نے پلاننگ یہ کرنی ہے کہ اپنے ایکسپینس کو لکھ کے کریں، یعنی جو موسٹ پریورٹیبل ایکسپینسز ہیں ان کو میٹ کریں، اور جو غیر ضروری اخراجات ہیں ان کو کٹ آف کریں، تو اس سے آپ اپنے سیف موڈ میں چلے جائیں گے۔ سیف موڈ میں آپ اپنی وسائل کو یوز کریں تو آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو ایزی چھوڑ دیا تو جو آپ کو آمدن اخراجات کا پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ کی جمع پونجی بھی خرچ ہو جائے گی۔ دوسری امپورٹنٹ چیز، جوپیٹر یہاں پہ آپ کو بل کی بھی بنائے گا،
بلکہ کا مطلب میں آپ کو ہیوی کرے گا، آپ کی وزن بڑھائے گا، جگر میدے پہ افیکٹ ڈالے گا. تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. آپ کوئی بھی شوگر یا بلڈ شوگر یا ایسے معاملات ان کو پہلے ایڈریس کریں. زیادہ چکنائی والی چیزوں سے پرہیز کریں. اس سال کی جو کاروباری پوزیشن ہے اور ملازمت کی پوزیشن ہے اس لحاظ سے بڑا آپ کو یہ ٹرکی ایئر ہوگا. ٹرکی اس لحاظ سے کہ جب تک جوپیٹر 12ویں گھر میں ہوگا وہ آپ کو کاروبار کے نئے منصوبے تو دے گا، نئے انیشیٹو دے گا، لیکن آپ پہ ایکسپینس بھی بہت بڑھ چڑھ کے کرائے گا. اور آپ جب پونجی لگانے پہ ٹل جائیں گے کہ میں کسی طرح اس چیز کو اچیو کر لوں، لیکن اس کے بدلے میں اس کو ریٹرن نہیں دے گا، کیونکہ آمدن اور خراجات میں توازن ہی نہیں ہوگا. ادھر سے پیسے آتا ہے، ادھر سے خرچ ہو جائے گا. دوسری امپورٹنٹ چیز کہ جوپیٹر جب 12ویں گھر میں ہوتا ہے تو یہ ہیلتھ ایشوز کو وزن بڑھاتا ہے، ویٹ بڑھاتا ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ جن گھروں کو یہ دیکھ رہا ہے، جو ٹرائن کے گھر ہے اس میں 5th اور 9th، جو چوتھا اور 8واں گھر ہے اس کو دیکھ رہا ہے. تو یہاں پہ پرائیویٹ پارٹ سے متعلق آپ کو کچھ ایشوز آ سکتے ہیں، ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں، کوئی سرجری وغیرہ کی طرف بھی جا سکتے ہیں، یا کوئی انٹرنل ڈیزیز ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے. تو 4th ہاؤس میں ہوگا تو آپ کو زمین پراپرٹی کے لحاظ سے بڑا انویسٹمنٹ کرنا پڑے گا. آپ تو کار پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، کوئی لگژری چیز پہ خرچ کر سکتے ہیں، مکان پراپرٹی پہ خرید سکتے ہیں، زمین پراپرٹی پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن آپ جس طرح انویسٹمنٹ کریں گے، جتنا آپ نے توقعات رکھی ہوں توقعات کا ریٹرن فوری طور پہ مل نہیں سکے گا. اس لیے ایسے اپنے آپ کو مایوس سے ڈپریس کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ٹائم کا وقت کا انتظار کریں. جیسے جوپیٹر آپ کے جو ہے لگن میں آئے گا تو حالات و واقعات میں تبدیلی واضح نظر آئے گی. آپ کو لگن میں آئے گا تو 1 مئی سے یہاں پہ آپ کو حالات میں تبدیلی نظر آئے گی. آپ کی جو قسمت ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہوگی، آپ کو قانونی روحانی معاملات میں ڈیولپمنٹ ہو سکے گی. 5th ہاؤس میں جو ہوگا تو یہاں پہ نئے بچے گھر میں آ سکتے ہیں، نومولود کی پیدائش ہو سکتی ہے، اولاد نرینہ ہو سکتی ہے. البتہ کیتو کی پوزیشن یہاں پہ نیگیٹو ہے. کیتو کی پوزیشن یہاں پہ کچھ آپ کی لو ریلیشن شپ میں گیپ، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کر سکتی ہے. جو لوگ اسٹاک ایکسچینج سے متعلق ہیں اس میں کوشش کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بڑا بلڈر ہو سکتا ہے، اور ان چیزوں کے لحاظ سے ذرا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. انویسٹمنٹ پلاننگ اور کیریئر کو گرو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان ساری چیزوں کو پہلے پیپر ورک کریں، ان کا ہوم ورک کریں، اس کے بعد پھر آپ ان کو لے کے آگے چلیں. جلد بازی میں کوئی فیصلہ آپ کو جو ہے نقصان دہ دے سکتا ہے. جو جوپیٹر کی یہاں اس پوزیشن کی وجہ سے یہ بھی ہوگا کہ آپ کی والدہ کی جو ہے صحت متاثر ہو سکتی ہے، والدہ سے متعلقہ معاملات میں بھی کچھ ایشوز آ سکتے ہیں. اس میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو شادی کے حوالے سے یہ شروع کے مہینے بھی کچھ کمپلیکیٹڈ ہیں، اس میں محتاط رہنے کچھ. جیسے جوپیٹر آپ کے 1 مئی کے بعد 1st ہاؤس میں آئے گا تو شادی کے لحاظ سے بھی اچھا یوگ بنیں گے. 5th ہاؤس بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا، محبت کا گھر بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا، 7th ہاؤس بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا، اور 9th بھی. تو یعنی جہاں جو جوپیٹر اپنی بلیسنگ کی نظر ڈالے گا وہ گھر روشن ہوں گے، اور اس لحاظ سے آپ کو گولڈن چانس ملیں گے. آپ کو پسند کی شادی ہو سکتی ہے، یا جن کی شادی میں رکاوٹ پریشانی آ رہی تو وہ بھی ہر مسئلہ حل ہو سکے گا. اسی طرح جو زحل کی ٹرائن ہے وہ دوسرے چھٹے گھر کو دیکھ رہی ہے. دوسرا گھر آپ کا جو ہے آپ کے فنانس کا، فیملی کا، آپ کے کھانے پینے کے معاملات کا، آپ کے لیکوڈ منی کا. اور چھٹا گھر جو کسی سے بلانگ کرتا ہے آپ کے جو آپ کے خفیہ دشمن، حاسدین، کمپٹیٹرز، بتاد، ان چیزوں پہ یہ ہائی لائٹ کر رہا ہے. ان سے آپ کو بچ کے چلنا ہے، کسی طرح بھی کی ٹسل بازی میں کسی طرح کے اختلافات سے بچنا ہے. لوگ آپ کی راہ میں روڑے اٹکائیں گے، نظر بد بھی کریں گے، حسد بھی کریں گے، بیک بیٹنگ بھی کریں گے، لیکن یہ وقت ہے آپ نے بڑا اپنے آپ کو پرسکون رکھنا ہے. اگر آپ نے اس وقت ہائپر ہو گئے اور ان کی جو سازشیں انہوں نے بچھائیں آپ کے لیے اس پہ چل پڑے تو آپ کی انویسٹمنٹ بھی ضائع ہوگی، آپ کی معاشرتی ساکھ بھی خراب ہوگی، اور آپ کی لوگوں کی گڈ بک میں بجائے نا وہ نیگیٹو بکس میں آ جائیں گے. تو اس لیے تھوڑا سا یہ ٹرکی ٹائم ہے، تھوڑا سا سینسٹیو ٹائم ہے. اس کو گزاریں صبر و تحمل کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ. جلد بازی سے کوئی فیصلہ نہ کریں. صدقہ خیرات میں اضافہ کریں، اپنی ریمیڈی کریں، نظر بد سے بچنے کے لیے عملیات کروائیں، وظائف پڑھیں، اور نظر بد سے بچنے کے لیے خصوصی طلسمات بھی ہوتے ہیں، گلے میں پہن کے رکھیں، بازو پہ پہن کے رکھیں، کیونکہ آپ کی گروتھ سے لوگ جلیں گے. تو جیسے جب 1st ہاؤس میں آئے گا تو گروتھ ایک دم بڑھے گی جوپیٹر کے آنے سے. تو اس وقت آپ نے کانشیس رہنے کی ضرورت. اس وقت اگر آپ نے کوئی ایسا اپنا سیفٹی پیرامیٹر نہ کیا، حصار وغیرہ نہ کیا، تو آپ کی ہیلتھ ایشو بہت متاثر ہو سکتی ہے. آپ کی ہیلتھ جو ہے جو ڈاواں ڈول ہو سکتی ہے، اور آپ کے جو سارے وسائل ہیں، جو انرجی ہیں، وہ آپ کی ہیلتھ کے مسائل پہ خرچ ہو جائیں گے. وسائل پہ ان مسائل سے تعلق ہوگا، ڈاکٹروں کی فیسیں آنا جانا چکروں میں لگیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے جتنے معاملات کو پوشیدہ رکھیں، ہائلائٹ نہ ہونے دیں، اور جب کوئی گول اچیو ہو جائے پھر یا اس کو واضح کرنا ضروری تو پھر بتائیں، ادروائز بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہے آپ کی سیٹرن کی پیرامیٹر. سیٹرن آپ کے 10th ہاؤس میں یا پہ کیورس میں، اپنا آن سائن میں، یہاں پہ شش یوگ بناتا ہے. شش یوگ آپ کے لیے ایک گولڈن یوگ ہے، حالانکہ زحل آپ کے لیے
جو یہاں پہ آپ کے ذائچے کے مطابق کارک ستارہ ہے، یعنی آپ کی کارک کو بڑھانے والا، آپ کی کیریئر کو بڑھانے والا. لیکن یہاں پہ آپ کو آسانی سے کوئی چیز نہیں دے گا، یہ آپ کو رگڑے گا. رگڑے کا مطلب کہ محنت کروائے گا. جیسے آپ دیکھیں کرکٹ کا بالر ہوتا ہے، پہلے یہ بال کو کرنے سے پہلے شائننگ کرتا ہے، بال کو رگڑتا ہے تاکہ اس کی ان سوئنگ آؤٹ سوئنگ اچھی طرح ہو سکے. اسی طرح اگر سیٹرن آپ کو یہاں پہ رگڑے گا، آپ کی شائننگ بڑھائے گا، اور اس شائننگ کے بعد پھر آپ ڈلیورنگ دیں گے تو اس کا رزلٹ بہت اچھا آئے گا. اس وقت اگر آپ نے پیشنٹ اور صبر اور ہمت سے کام نہ لیا اور آپ نے ایزی گوئنگ کوئی کام کیا اور شارٹ کٹ کا اختیار کیا تو وہ آپ کی بنی اننگس خراب ہو سکتی ہے. لہٰذا متعدد ہوں گے. راہو کیتو کی پوزیشن یہاں پہ جو ہے وہ بھی تھوڑی سی سینسٹیو ہے، کیونکہ کیتو کی پوزیشن 5th ہاؤس میں اسپیشیس ہوتی ہے. 5th ہاؤس میں جو پوزیشن ہے کیتو کی، یہاں پہ یہ 4 فادر سے انٹر لنک کرے. 4 فادرس کی جو انرجیز ہیں، جو آپ کے پتر ہیں، آپ کے جو ماضی میں لوگ بزرگ وفات پا چکے ہیں، ان کی انرجیز کو سمجھیں، ان کے ساتھ کنیکشن کو بہتر کریں. اس کے لیے بہتر اصال ثواب، یعنی ان کے لیے قرآن مجید کے سال ثواب کریں، صدقہ خیرات کریں، کوئی لنگر تقسیم کریں، نیاز کریں، تاکہ ان کے نام پہ کریں گے، ان کے لیے اللہ ان کو ثواب پہنچائے، ان کی روح کو ثواب پہنچا دے. آپ کے خاندان کے جتنے بھی بزرگ ہیں، جتنے بھی بڑے ہیں، خصوصی طور پر یہ عمل اگر اماوس کی رات کیا جائے تو بہت زیادہ اس کی بلیسنگ ملے گی. کیونکہ کیتو کی انرجی کو آپ کنٹرول کر لیا تو کیتو آپ کو 4 فادرس کی انرجی کو بھی ہائی لائٹ کر دے گا، اور 4 فادر کی انرجی آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی تو آپ کو بہت سی چیزیں، آپ کی 3rd آئی بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گی، اور بہت سی آپ کی انرجیز آپ کو واضح ہو جائیں گی، اور بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی جو ان پہ پردہ پڑا ہوا تھا پہلے واضح ہو جائیں گے. آپ کے خیر اور آپ کے دشمن کے لوگوں میں آپ کو فرق بھی سمجھ آ جائے گی کہ کون دشمن ہے، کون آپ کا دوست ہے. وہ چیزیں بعد پردے کھلنے شروع ہو جائیں گے. تو کیتو کی انرجی کو پکڑنا ضروری ہے. راہو کی انرجی جو ہے 11ویں گھر میں ہوگی. یہاں پہ یہ آپ کو سوشل نیٹورکنگ میں مضبوط کرے گی، اعلیٰ عہدہ پہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر کرے گی، ان کی انرجی کو ان کے ساتھ کنیکٹ کرے گی. لیکن اس میں یہ متاثر کی ضرورت ہے کہ اوور ایکسپیکٹیشن، یعنی ضرورت سے زیادہ توقعات یا ضرورت سے زیادہ تعلقات لے کے جانا جس کو آپ میٹ نہ کر سکتے ہو، جس کو پورا نہ کر سکتے ہو، ان سے بچنا ہے. اگر آپ ان سے بچتے نہیں ہیں اور فلو میں چلتے رہتے ہیں، ہر اچھا برا کنیکشن جوڑتے رہتے ہیں، تو وہ اس کی انرجی فائدہ دینے کی بجائے آپ کو نقصان دینا شروع کر دے گی. اس لیے روابط کو بڑھائیں، آگے بڑھیں، لیکن سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں کہ کس کے ساتھ آپ نے چلنا ہے اور کس کے ساتھ نہیں چلنا. ان چیزوں میں توازن پیدا کرنا ضروری ہے. سفر بھی آپ کو جو یوگ بنے گا آپ کا مئی کے بعد، جوپیٹر کی پوزیشن اچھی ہو جائے گی، اولاد کے معاملے میں بہتری آئے گی، سفر کے معاملے میں بہتری آئے گی. یعنی یہ مئی کے بعد کی میں پوزیشن دیکھتا ہوں کہ اچھی ہے، کیونکہ جوپیٹر کی بلیسنگس ہے جو آپ کے ایک تو ایکسپینڈیچر جو بڑھ رہے تھے وہ بھی نارمل ہو سکیں گے، اور جوپیٹر جو ہے ٹرائن کو ایکٹیویٹ کر دے گا، 5ویں اور 9ویں کے ٹرائن کو ایکٹیویٹ کرے گا، 7ویں گھر کو بھی ایکٹیویٹ کرے گا، ڈیلی ویجز کو بھی ایکٹیویٹ کرے گا. تو یہ آپ کو پلس پوائنٹ ہے. جوپیٹر خود بذات خود 7-8 گھروں کو لے کے چلتا ہے اپنے ساتھ. تو سب آج 7-8 گھروں کی انرجی بلیسنگ میں کنورٹ ہو جائے، جو پہلے آپ کو ڈسٹرب کر رہی تھی بلیسنگ میں کنورٹ ہوئی، تو آپ کو بہت سے گولڈن چانس ہوں گے. اس کے ساتھ اپنے ذاتی ستارے کی پوزیشن بھی دیکھتے جائیں پورے سال جو ہے، اس کے ہم ویڈیوز بناتے جائیں گے. کوشش کریں منتھلی ویڈیو بنائے، اور منتھلی ویڈیو کے لحاظ سے اپنے پلانٹس کی پوزیشن دیکھتے جائیں کہ کہاں پہ ریٹروگیشن ہو رہی ہے، کہاں پہ دوسرے پلانٹس رک رہے ہیں، اسٹیشنری کر رہے ہیں یا موو کر رہے ہیں، ان کی ساری پوزیشن آپ دیکھتے جائیں تو آپ کو ایک اوور آل گائیڈ لائن مل جائے گی. بنیادی گائیڈ لائن میں آپ کو اس ویڈیو میں دے دی ہے جوپیٹر کی پوزیشن، راہو کیتو کی پوزیشن اور سیٹرن کی پوزیشن. اگر یہ ڈسٹی میکرز کو آپ انالیسس کر لیتے ہیں تو معاملات پہ آسانی پیدا ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اپنے ذائچے کے مطابق دشا انتر دشا کو بھی انالیسس کریں. آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں، آپ کی دشا کون سی چل رہی ہے، جوپیٹر کی دشا چل رہی ہے یا آپ کے کارک ستارے کی دشا چل رہی ہے، جو بینیفیشل ستارے کی دشا چل رہی ہے، تو آپ کو بہت آگے لے کے جائے گی. لہذا بی کانشیس اور بی پریکٹیکل، اور ساتھ ساتھ چلیں تو انشاءاللہ معاملات میں بڑی آپ کی ترقی گروتھ نظر آ رہی ہے اس سال. کوئی بات نہ سمجھے تو یہ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کا شکریہ. ایم اے شامل.